یہ لِنُثَبِّتَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں لائیں گے یہ آپ کے پاس کوئی اعتراض، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم اس اعتراض کا جواب وہ سچا لائیں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہت اچھی تفسیر لائیں گے، الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ کافر جب نکلیں گے اپنی قبر سے تو انہیں کہا جائے گا کہ تم منہ کے بل چلو، وہ منہ کے بل چلیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آدمی پاؤں پر تو چل لیتا ہے، منہ کے بل وہ کیسے چل لیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پاؤں کو چلنے کی طاقت دینے والا ہے وہ منہ کے بل بھی چلا لے گا۔ تو الذین یحشرون، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم، اپنے چہروں پر، الی جہنم، اولئک شر مکانا، وہ بڑے برے مرتبے والے ہوں گے، واضل سبیلا، اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے راستہ سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر۔ وزیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا ہیں؟ اور ہاں جی، ایسے اگر ٹانگیں اوپر ہو نا تو پھر سر نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کو زمین سے اٹھا لے کچھ، اور منہ کے بل ان کو گھسٹنا پڑے، چہرے کے بل۔ تو یہ جیسے بھی کیفیت جو حقیقتاً ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بہرحال کافر جو ہیں ان کو منہ کے بل چلایا جائے گا، ہاں منہ کے بل چلایا جائے گا۔ اور جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور وہ کیسے منہ کے بل چلیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے ٹانگوں کو چلنے کی طاقت دے دی ہے وہ منہ کو بھی چلنے کی طاقت دے گا۔ یہی سانپ دیکھیے نا، سانپ یہ بغیر پاؤں کے نہیں چلتا، تو کافر بھی قیامت والے دن چلیں گے، اور یہ ان کے لیے تذلیل و توہین ہے، ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ مومنوں کو ایسے لایا جائے گا جنت کی طرف جیسے مہمان لائے جاتے ہیں، جیسے مہمان لائے، اور کافروں کو جیسے ڈنگروں کو پیچھے سے ہانکا جاتا ہے جہنم کی طرف، ان کو ہانکا جائے گا اور منہ کے بل وہ چلیں گے اور ایسے ہانکا جائے گا۔ ہاں جی، فرشتے ہانکیں گے جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ وزیر یہ اسم، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ ہے وزر۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، بوجھ کو۔ اگر ہمارے پاس زیادہ بوجھ ہو، کوئی آدمی آ جائے وہ کہے آدھا مجھے دے دے آدھا تو لے لے، تو آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور وہ جو آدھا بوجھ ہمارا لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مددگار ہے یا نہیں؟ مددگار ہے نا۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں اکیلا کیسے میں اکیلا یہ تبلیغ والا کام کروں گا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، یا اللہ ہارون میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، میرا مددگار۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا نہیں کہ موسیٰ میں نے تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، اور تو شرک کر رہا ہے، غیر اللہ کی مدد مانگ رہا ہے۔ مددگار کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیت تو سؤلہ کا، کیسے ہے؟ سؤلہ کا یا موسیٰ، وَلَقَدْ أُوتِيتَ سؤلہ کا یا موسیٰ، اے پیارے کلیم جو تو نے مانگا تھا
وہ تیرا سوال تجھے دیا جا رہا ہے، تیرے بھائی ہارون کو تیرا مددگار بنایا جا رہا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو مددگار بنانا یہ شرک نہیں ہے، اگر شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ دیتا، لیکن ڈانٹا نہیں گیا بلکہ مددگار دیا گیا ہے، نوازا گیا ہے۔ ہاں جی، سگے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، بڑے تھے، ہاں، لیکن یہاں صاحب شریعت رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں اور مبلغ نبی انہی کی شریعت کی تبلیغ کرنے والے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور بنایا ان کے بھائی ہارون کو وزیر۔ یہاں وزیر کی جو تفسیر امام جلال الدین محلی نے کی ہے رحمہ اللہ، وہ کیا ہے؟ وزیراً اے معیناً، مددگار۔ وزیرہ کا کیا؟ معینہ، مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی مددگار بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل کو ہر وقت ان کا مددگار بنا کر ان کے ساتھ رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا، اس لیے جبریل کو رکھا کہ میرے بندوں کی مدد میری مدد ہے۔ بدر میں فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے۔ یہ نجدی جو اب عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نجدی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں، تو آپ کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا کہ کسی مددگار کی ضرورت، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرورت تو ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، حسبی من سوال، نہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، نہیں وہ ہے وَهُوَ حسبی من سوالی۔ پھر جب فرشتوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کر لو، تو انہوں نے کہا کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی، علمہ بحالی حسبی من سوالی، کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو جان رہا ہے، اس کا میرے حال کو جاننا میرے سوال سے کافی ہے، مجھے سوال کی کیا ضرورت ہے۔ تو نجدی کہتے ہیں کہ دیکھو نا فرشتوں کی مدد قبول نہیں کی کیونکہ غیر اللہ کی مدد شرک ہے، وہ شرک سے بچ گئے۔ میں نے کہا چلو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تو شرک سے بچا لیا، لیکن بدر میں ہمارے نبی نے فرشتوں کی مدد قبول فرما لی، بدر کے میدان میں مدد فرشتوں کی قبول۔ تو نجدیوں سے پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچاتے بچاتے اپنے نبی پر کیا فتویٰ لگا دیا تم نے؟ ایسے بے وقوف لوگ، جاہل اور احمق، اور دعویٰ بڑے علم ہونے کا، یعنی دعویٰ ہے علم کا، ہے نری جہالت نجدیت میں۔ ہاں کافی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہندو نے مسلمان کو ہمارے اہل سنت و جماعت ہیں، ہاں کافی اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت سے ایک ہندو نے اعتراض کیا کہ ہم مندر جاتے ہیں تو مزار جاتا ہے، ہم پر شاد جاتے ہیں تو لنگر کرتا ہے، تیری بھی مراد پوری ہوتی ہے میری بھی مراد پوری ہوتی ہے، تو بھی میں تو پتھروں سے مانگتا ہوں تو پتھر والوں سے مانگتا ہے، اگر میں کافر ہوں تو پھر کیسے مسلمان ہوں؟ یہ نجدیوں کا اچھا مندر جو ہے وہ ان کا بھلا کیا ہے؟ عبادت گاہ۔ تو اس کے مقابلے میں تو ہندو کو یوں کہنا چاہیے تھا میں مندر میں جاتا ہوں تو مسجد میں جاتا ہے کہ مزار پر جاتا ہے، میں مندر میں جاتا ہوں تو مسجد میں جاتا ہے، میں اپنے معبود بت سے مانگتا ہوں تو اپنے معبود اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ نجدیوں سے پوچھو کہ تقابل تو کرو نا، کہ وہ جن مورتیوں سے مانگتا ہے وہ معبود ہے نا۔ اب ہندو کہے میں بھی اپنے معبود سے مانگتا ہوں تو بھی اپنے، ان کو کہو کہ مزار کو کیسے لے آئے ہو ادھر؟ وہ مورتیوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، کوئی سنی کسی مزار کو اپنا معبود سمجھتا ہے؟ تو پھر ان پاگلوں کو کہو کہ عقل اگر کہیں بکتا ہی مل جاتی ہے تو وہیں سے ہی لے لو۔ یہ سوال ان کے نہیں ہوتے، یا جب تشریح ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جی
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر۔ پھر یہ دیکھیے نا، ہاں یہ علامہ جلال الدین محلی علیہ رحمہ تفسیر جلالین میں وزیر کا معنی معین، مددگار۔ اور وزیر کا معنی ہے ہی مددگار۔ یہ بادشاہ جن کو وزیر بناتا ہے کیوں بناتا ہے؟ مددگار بناتا ہے، کہ اکیلا وہ کر نہیں سکتا، کوئی صوبہ کسی کو دے دیا کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے بندے ایک دوسرے کے مددگار ہو سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ شرک نہیں ہے۔ اب نجدیوں سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں فرما رہا ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، کیا اللہ تعالیٰ خود مدد کر نہیں سکتا؟ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو پھر ہمیں کیوں فرمایا؟ اس لیے یہی بتانے کے لیے کہ میرے بندوں کی مدد کو شرک نہ سمجھنا، میرے بندوں کی مدد میری مدد ہے۔ ہاں جی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا، ہم نے فرمایا اذهبا، تم دونوں جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تدمیر مفعول مطلق ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور یاد کرو نوح علیہ السلام کی قوم کو، لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام نے تو ایک ہی نبی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو یہاں رسول جمع ہے، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ ایک رسول کو جھٹلانا ایسے ہے جیسے سارے رسولوں کی تکذیب کرنا۔ یا انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنایا ہی نہیں، تو لہٰذا نوح علیہ السلام بھی رسول نہیں ہیں، تو جب انہوں نے مطلقاً رسالت کا انکار کر دیا تو سارے رسولوں کی تکذیب ہو گئی۔ لما کذبوا الرسل اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، پانی بھیج کر ڈبو دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کی غرقابی کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب بنایا، دردناک عذاب بنایا۔ وَعَادًا، اور یاد کیجئے قوم عاد کو، ان کی طرف حضرت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے، یہ کنویں والے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، مدین والے، کیونکہ ان کے مکانات ایک کنویں کے ارد گرد تھے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان کے درمیان دوسری اقوام، ان کو یاد کرو، کثیرہ، بہت سی دوسری اقوام۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان فرمائیں سمجھانے کے لیے، لیکن جب ان سب نے انکار کر دیا حق کو ماننے سے تو کُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِیرًا، ہم نے سب کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور تحقیق یہ لوگ یعنی قریش مکہ، کفار مکہ، یہ گزرے اس بستی پر، امطرت ما ترسو، جس پر بری بارش کر دی گئی، پتھر برسائے گئے، پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ قوم لوط کی بستی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا،
کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اس کو جب یہ سفر کرتے ہیں تجارتی سفر شام وغیرہ کی طرف؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اور جب آپ کو دیکھتے ہیں ان یتخذونک الا ہزوا، تو وہ مذاق بناتے ہیں آپ کے ساتھ۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی اپنے سفروں میں قوم لوط کی بستیوں کو جن پر بارش برسائی گئی پتھروں کی، افلم یکونوا یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ نشور کی امید نہیں رکھتے یا نشور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ نشور یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اپنی قبور سے نکلنا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ان یتخذونک الا ہزوا، یہ ان نافیہ ہے، نہیں بناتے مگر مذاق آپ کے ساتھ۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے جس کو اللہ نے رسول کے طور پر مبعوث فرمایا؟ یعنی جب آپ کے ظاہری فقر کو دیکھتے ہیں تو یا آپ کے لباس شریف کو دیکھتے ہیں کہ وہ پرانا ہے یا بوسیدہ ہے، تو پھر مذاق کے طور پر کہتے ہیں یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے کہ بے شک قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، نعوذ باللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو انہوں نے گمراہی سمجھا، قریب تھا کہ یہ ہمیں بھٹکا دیتا ہمارے معبودوں سے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹ نہ جاتے تو یہ قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتے، نعوذ باللہ۔ وسوف یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ جان لیں گے من اضل سبیلا، کہ کون بھٹکے ہوئے راستے والا ہے، میرے محبوب جس کو یہ کہہ رہے ہیں یا یہ خود بھٹکے ہوئے راستے والے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اے محبوب آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا اے محبوب علیہ السلام آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ لفظ وکیل یہاں ذمہ دار کے معنی میں ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ یعنی آپ ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ آپ پر تو تبلیغ آپ کے ذمہ ہے۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون، یا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان کے اکثر وہ سنتے ہیں، یعنی آپ کے ارشادات کو سنتے ہیں، او یعقلون، یا سمجھتے ہیں؟ آگے جواب دیا کہ محبوب نہ یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کیوں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو نہیں ہے مگر ڈنگروں جیسے، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اے محبوب آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو انہم الا کالانعام، یہ تو نہیں ہے مگر ڈنگروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ ڈنگروں سے بھی زیادہ گمراہ، ڈنگروں سے۔ اسی طرح بعین ہی جس طرح کافر منافق تھے یا نجدی بھی اسی طرح بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں، آج نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ مد الظل، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف اپنے بندوں کی توجہ جی دلا رہا ہے کہ کیا تو نے دیکھا نہیں الی ربک، اپنے رب کے کام کی طرف، کیف مد الظل، کیسے اس نے دراز کیا سائے کو۔ جب پاؤں پھٹ جاتی ہے نا، اور پاؤں پھٹنے سے سورج کے طلوع ہونے تک یہ پورا سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، یعنی نہ تو رات کا اندھیرا ہے اور نہ ہی سورج کی روشنی اور سورج کی دھوپ ہے، تو ہر طرف سایہ ہی سایہ ہے۔ علم یہ اس وقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا تو نے دیکھا نہیں اپنے رب کے کام کی طرف، کیف مد الظل، اس نے کیسا سائے کو پھیلایا، ولو شاء ربک،
اور اگر تیرا رب چاہتا لا جعلہ ساکنا تو اللہ تعالیٰ اس کو ساکن کر دیتا، یعنی یہ سایہ ہمیشہ اسی طرح سایہ ہی رہتا، بلکہ نہ سورج طلوع ہوتا نہ یہ سایہ ختم ہوتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، کیونکہ اگر سورج نہ ہوتا تو سایہ پہچانا ہی نہ جاتا۔ سورج کو طلوع کیا اور اس سورج کے طلوع ہونے سے جہاں دھوپ لگی وہاں پتہ لگا کہ سایہ نہیں، اب پتہ لگا کہ دھوپ کیا ہے اور سایہ کیا ہے۔ جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹا آہستہ آہستہ، سائے کو، جیسے جیسے سورج اونچا ہوتا گیا سایہ گھٹتا گیا۔ جب عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو سایہ کتنا گھٹ جاتا ہے، پھر سورج دوسری طرف چلا گیا مغرب کی طرف، تو اب سایہ جو پہلے سورج مشرق کی طرف تھا تو سایہ مغرب کی طرف تھا، اب سورج ڈھلا مغرب کی طرف چلا گیا اور سایہ مشرق کی طرف، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، یعنی ساتر، پردہ والی بنایا۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو بنایا آرام۔ تھکا ہوا آدمی جب سوتا ہے، سو کر جاگتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا اٹھنے کا وقت، کیونکہ جب دن ہوتا ہے سارے لوگ اٹھ کر اپنے کام کاج پر چلے جاتے ہیں روزی تلاش کرنے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری سنانے والی۔ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، کہ بارش سے پہلے ہوا کو بھیجا، وہ خوشخبری سناتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، طہورا یعنی مطہر، پاک کرنے والا۔ یہ اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی پاک کرنے والا، بارش کا پانی۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کر دیں۔ پانی یہ وسیلہ ہے مردہ زمین کے زندہ ہونے کا۔ جو وسیلہ کے منکر ہیں ان کے لیے یہ ایک ان کے رد کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بارش کے بغیر بھی کھیتیاں پیدا فرما سکتا تھا، لیکن بارش نہ آئی، زمین مردہ ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو زمین زندہ ہو گئی اور اس میں پھر کھیتیاں اگنے لگیں، روئیدگی کی قوت پیدا ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا رکھا ہے۔ بلدہ سے مراد شہر ہے، مراد زمین ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور وہ پانی پلائیں اس مخلوق کو جسے ہم نے پیدا کیا، انعاماً یعنی جانور، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے انسانوں کو وہ پانی ہم پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ، اور تحقیق ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان پانی کو، کیونکہ بارش کبھی کسی علاقہ میں کبھی کسی علاقہ میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ تقسیم فرما رہا ہے بارش کو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہر وقت بارش ہو رہی ہے، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْ شِئْنَا، یہی ہے نا، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، نہیں
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ہاں فَأَبَى أَكْثَرُهُمْ جی. پس بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا مگر ناشکری، یعنی بہت سارے لوگوں نے شکر کرنے سے تو انکار کر دیا، انہوں نے ناشکرہ رہنا ہی قبول کیا. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا تو ہم بھیجتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ ایک نبی رسول بھیجتے، لیکن ہم نے چاہا کہ ہر بستی میں الگ رسول نہ بھیجیں بلکہ ساری کائنات کے لیے اپنے محبوب کو بھیج دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ آپ کافروں کی کوئی بات نہ مانیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ اور ان کے ساتھ جہاد کریں، اس قرآن کے ساتھ جہادًا کبیرہ بہت بڑا جہاد. یہ قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب ہے قرآن کے دلائل سے ان کو ساکت کرنا اور ان کو شکست دینا. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ملایا دو سمندروں کو. ہذا عذب فرات یہ ایک میٹھا بہت میٹھا، وہذا ملح اجاج اور یہ نمکین بہت نمکین یا بہت کڑوا. یعنی سمندر دو وہ چلتے ہیں اکٹھے، پانی کو آپس میں خلط ملط ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ لمبا سفر وہ مل کر پانی چلتے رہتے ہیں، لیکن کھاری وہ میٹھے میں اور میٹھا کھاری میں مخلوط نہیں ہو رہے ہیں. جی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ھذا ملح اجاج عذب میٹھا، فرات بہت میٹھا، ھذا ملح نمک نمکین، اجاج سخت نمکین. وجعل بینہما برزخا اور بنائی ان کے درمیان آڑ، یعنی آڑ ظاہر کوئی نہیں، وہ آڑ اللہ کا حکم ہے. وحجرا محجورا اور ایک روک ان کے درمیان بنا دی مضبوط روک. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو، انسان کو، یہ مادہ منویہ. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا پھر بنا دیا اس کو نسب والا اور سسرال والا. نسباً یعنی ذا نسبن، وسحرا یعنی ذا سحرن، نسب والا اور سسرال والا بنا دیا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور تیرا رب قدیر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ کفار پوجا کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ينفعهم جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں یعنی ان کی عبادت کرنے سے، ولا يضرهم نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں یعنی اگر یہ ان کی عبادت نہ کریں تو وہ بت وغیرہ نقصان نہیں دے سکتے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر اپنے رب کے خلاف اللہ کے دشمنوں کی مدد کرنے والا ہے. ظہیر یعنی معین ہے، مدد کرنے والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مگر جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر. قل اے محبوب فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ اجرا میں نہیں طلب کرتا اس پر یعنی تبلیغ پر، من اجرن کوئی اجر، ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا لیکن جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. بس میرا اجر یہی ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ، اور میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اور اے محبوب بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا.
یہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے. وَهُوَ الَّذِي خبیرہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دن میں پیدا کیا. یعنی اس وقت دن تو تھے نہیں نا، دنیا میں 6 دن پر جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا دیا اور اس کی ہر شے کو بنا دیا.